اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا انسان کو احساس و ادراک ہے، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کا انسان کو احساس و ادراک بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں آپ ظاہری نعمتوں کو دیکھ لیں۔ مثلا انسان کو ایک وجود عطا فرمایا، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو انسان کا وجود جو ہے یہ کسی اور جانور میں ڈال دیتے۔ پھر وجود کے ساتھ اللہ نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، ناک عطا فرمائی، قوت گویائی یعنی زبان عطا فرمائی بولنے کے لیے، اور زمین کے اندر انسان کے لیے رزق رکھا۔ لیکن جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا کہ یہ بندے میں نے تجھے یہ نعمتیں دی ہیں، میرا احسان ہے۔ کسی نعمت کا بھی احسان نہیں جتلایا۔ یہ اس کا بڑا پن ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے کہ اس نے انسان کو دی ہوئی نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان جتلایا، اور وہ نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ یہ ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر احسان جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اب ایک نعمت تو یہ ہو گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا، جو دین دے کر بھیجا، وہ دین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ٹھیک ٹھیک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک پہنچایا، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,24,000 صحابہ کرام کا سامنے مجمع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ تو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بیک زبان ہو کر جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگلی اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ جو دین تو نے مجھے امانت کے طور پر دنیا میں دے کر بھیجا تھا اس کو میں نے صحابہ کرام تک پورا پہنچا دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی مانگی صحابہ کرام سے، اور آخری آیت بھی اتر چکی تھی جو تکمیل اسلام کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں سن کر رونے لگے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس رسول اللہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے،
تو جب یہ باتیں سنی تو وہ رونے لگے. تو ساتھ جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا, یہ رونے کیوں لگا ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے, آج تو خوشی کا دن ہے کہ اسلام کی تکمیل ہو گئی ہے, مزید کوئی احکامات نازل نہیں ہوں گے. آج تو خوشی منانے کا دن ہے اور یہ رو رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سمجھے نہیں ہو, جب دین کی تکمیل ہو جاتی ہے اس وقت جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں نہیں رہتا, اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں. اب دین کے احکامات مکمل نازل ہو چکے ہیں اور دین اسلام کی جو آخری آیت ہے وہ بھی اتر چکی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے, اب اللہ رب العزت کو اپنے پاس بلا لیں گے. پھر ایسا ہی ہوا کیونکہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, بڑا خطبہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد تشریف لے گئے. تو بہرحال تو یہ جو دین ہے دین اسلام, اس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. پھر اس دین اسلام کو صحابہ کرام نے عملی جامہ پہنایا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اور عمل دونوں کے وہ محافظ بنے. اور اس دین اسلام کو صحابہ کرام نے اپنے دماغوں میں بھی محفوظ کیا, اپنے دلوں میں بھی محفوظ کیا, اور عمل کی شکل میں اپنے اعضاء و جوارح پر بھی اس دین اسلام کو محفوظ کیا اور نقش کیا. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے تھے وہ خود بھی اسی طرح کرتے تھے. اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ان کی چال ڈھال, ان کی رفتار و گفتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا کرتی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو باہر ملکوں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو مجمع بیٹھا ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے, ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی تھی, ان کے لباس ایک جیسے, ان کی دستار پگڑی ایک جیسی, ان کے کپڑے ایک جیسے, ان کی داڑیاں ایک جیسی, شکلیں ایک جیسی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تھے ویسے صحابہ کرام پہنتے تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کی تراش خراش کرتے تھے صحابہ کرام بھی ویسے ہی کرتے تھے. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ ٹوپی پہنتے تھے یا امامہ باندھتے تھے تو صحابہ کرام بھی ویسے ہی کرتے تھے. تو اس لیے باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کو پہچاننے میں دشواری ہوتی تھی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, کیونکہ سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی تھی. تو پھر صحابہ کرام نے ایک پھٹی بنوائی, ایک چوکی بنوائی بڑی سی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اس پھٹی کو اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عذر ہے کہ اس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے, لہذا آپ اس پھٹی کے اوپر, اس چوکی کے اوپر تشریف فرما ہوا کریں. آپ نمایاں نظر آئیں گے تو باہر سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوگی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس عذر کو قبول بھی فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھٹی کے اوپر تشریف فرما ہوا کرتے تھے. تو بہرحال تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک نقل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور نقل اصل کے اتنا مشابہ ہو چکی تھی کہ تابع اور متبوع میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا. یعنی آقا اور غلام کے درمیان جو فاصلے تھے وہ فاصلے ختم ہو چکے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو اب جو مدینہ کے لوگ تھے وہ بڑے ذہین فتین لوگ تھے اور دید و دانش رکھنے والے لوگ تھے, بہت عقل مند لوگ تھے.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت بڑی عطا فرمائی تھی. لیکن جب یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مدینہ کے لوگ جو اتنے ذہین فتین تھے وہ دونوں کو پہچان نہیں سکے کہ ان میں آقا کون ہے اور ان میں غلام کون ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چل رہے تھے. تو مدینہ کے لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا کہ شاید یہی آقا ہیں، اور وہ مصافحہ کرتے رہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جواب میں مصافحہ کرتے رہے. اور انہوں نے یہ تاثر دیا، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی سے دو باتیں تھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں، کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، مجمع بہت زیادہ ہے، اور یہ لوگ مصافحہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید تھک جائیں گے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ممکن ہے ان میں کوئی ایسا دشمن ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، وہ میرے اوپر وار کرے گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں گے. دوسری وجہ یہ تھی. اور ہجرت کے موقع پر ایسا ہوا بھی کہ جب دونوں چل رہے تھے راستے کے اوپر تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلے جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے. سارے راستے میں یہی معمول رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا وجہ ہے، کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آگے چلتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور جیسے یہ خیال آتا ہے میں پیچھے آ جاتا ہوں. اور جب میں پیچھے چلنے لگتا ہوں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، اور میں فوراً آگے چلا جاتا ہوں. اس لیے کبھی میں دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی میں بائیں ہو جاتا ہوں. اور پھر وہاں پر جب وہ لوگ مصافحہ کرنے سے مدینہ کے لوگ فارغ ہو گئے اور سورج اتنے میں سورج بھی نکل آیا، اور جب سورج نکلا روشنی پھیلی، گرمی کا زمانہ تھا، تو مزید جب سورج چڑھا اور وہ سورج کی جو تپش تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے لگی، محسوس ہونے لگی، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا. پھر مدینہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے، ورنہ ان کی شکلیں دونوں کی ایک جیسی تھی، دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھی، تابع اور متبوع میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے مدینہ کے لوگ نہیں پہچان سکے. اور صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو جائے. یہ ان کی خواہش ہوتی تھی، ان کا شوق ہوتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں پر آپ رک گئے، سواری کو روکا، اور راستے سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک درخت تھا، سواری کو روک کر اس درخت کے نیچے تشریف لے گئے، اور وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے. ایسے بیٹھے جیسے انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے واش روم میں، تھوڑی دیر ایسے بیٹھے اور بیٹھ کر پھر واپس آ گئے، سواری کے اوپر سوار ہوئے، پھر چل پڑے. جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی اور آپ نے سواری روکی اور اس درخت کے نیچے تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے قضاء حاجت بھی نہیں فرمائی، پھر واپس بھی آ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے سفر کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام کے اوپر اپنی ضرورت کے لیے رکے، اور پھر اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. اور آج میں سفر کر رہا تھا
تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اور میرے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں اپنے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق بناؤں۔ اسی لیے میں نے اپنی سواری کو روکا اور میں وہاں پر گیا تاکہ میرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو جائے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے کتنے محافظ تھے صحابہ کرام۔ وہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اس کے مطابق وہ اپنے عمل کو کرتے تھے، اپنے اعمال کو انجام دیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ تھا، مسجد نبوی کا کافی سارے دروازوں میں سے ایک دروازہ تھا کہ جس میں سے صرف عورتیں آیا کرتی تھیں، عورتیں، مرد نہیں آیا کرتے تھے۔ اور جب کبھی عورتیں نہ آتی تو پھر بعض اوقات اس میں سے مرد بھی مسجد نبی میں داخل ہو جاتے۔ اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اس دروازے کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس دروازے کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے اس دروازے سے آنا چھوڑ دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد ایک مرتبہ بھی اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوئے، ایک مرتبہ بھی۔ حالانکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں پر پابندی بھی لگا دی گئی، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے کیونکہ حالات اس قسم کے تھے۔ تو جب اور پھر وہ جو دروازہ تھا وہ مردوں کے لیے مخصوص بھی کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اس درجہ عمل کیا کہ ساری زندگی اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوئے، ساری زندگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عشق عطا فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اوپر عمل بھی کرتے تھے اور اس بات کو یاد بھی رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اس دین کو اپنے دماغوں میں بھی محفوظ کیا اور اپنے اعضاء و جوارح کے اعضاء جو انسان کے اعضاء ہیں ان اعضاء کے اوپر بھی عمل کر کے دکھایا، یعنی عملاً نافذ کیا اس دین کو۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک واقعہ میں نے پڑھا ایک جگہ پر ایک کتاب میں، اور پتہ نہیں صحت کے اعتبار سے کیسا ہے لیکن ہے بڑا عبرت آموز واقعہ، کہ ایک حبشی صحابی تھے، حبشہ کے رہنے والے، وہ جب نہا کر نکلتے تھے تو ان کے دل کی خواہش ہوتی تھی کہ میں ایسے مانگ نکالوں اپنے سر میں، بالوں میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ حبشی نژاد تھے اور حبشی جو ہوتے ہیں ان کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں اور بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں، وہ مانگ نہیں نکلتی اور ان کے سر میں سے مانگ نہیں نکلتی تھی، بڑے پریشان رہتے تھے کہ میرے سر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، بہت اداس رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چولہا جل رہا تھا اور انہیں ایک سلاخ لی اور اس کو چولہے کے اوپر خوب گرم کیا، اور گرم کر کے جب وہ خوب گرم ہو گئی تو اس کو لے کر اپنے سر کے درمیان میں پھیر لیا، تو جلد بھی جل گئی اور بال بھی جل گئے، لیکن درمیان میں ایک لکیر سی بن گئی، لکیر سی، اور وہ لکیر جو تھی وہ ساری زندگی ان کے سر میں رہی، ساری زندگی۔ اور جب زخم ٹھیک ہو گیا، کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تکلیف برداشت کر لی، میرا زخم بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے سر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے ساتھ مشابہت ہو گئی ہے، اب میری مانگ بھی ویسی نکلتی ہے جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلا کرتی تھی، ہوا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ، ان کی اداؤں کے ساتھ
اتنی زیادہ محبت تھی اور عشق تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین صحابہ کرام تک پہنچایا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، اور یہ چلتا ہوا اسی طرح تسلسل کے ساتھ چلتا ہوا یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ ایک علمی تسلسل ہے، ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، تواتر کے ساتھ۔ اور ہم رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک علمی شجرہ ہے، اور ہمارا تعلق جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک جا کر پہنچتا ہے، اور صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ لیکن وہی صحابہ کرام کہ جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور جن کی وجہ سے یہ دین محفوظ ہے، آج وہی صحابہ کرام ہمارے ملک کے اندر محفوظ نہیں ہیں۔ آج انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور حکومت کی سرپرستی میں گالیاں دی جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین محفوظ ہیں تو ہمارا دین محفوظ ہے، اگر صحابہ کرام محفوظ نہیں ہیں تو ہمارا دین محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ شک پھیلا رہے ہیں دین اسلام سے دشمنی کی وجہ سے، وہ شک پھیلا رہے ہیں، اور سر عام صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المتقون، یہی لوگ صاحب تقوی ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں، اور اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت کے ایمان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور ان کے ایمان کو معیار بنا کر پیش فرمایا، معیار بنا کر فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، یہ بلکہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں ما آمنتم، تو اس طرح ایمان لائیں جس طرح جیسے کہ تم ایمان لے آئے ہو، فقد اہتدوا، تب ان کو ہدایت ملے گی، ورنہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور یاد رکھیں کہ از روح قرآن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ جو انسان جیسا معاملہ رکھے گا وہ معاملہ اسی پر الٹایا جائے گا، یہ بات یاد رکھیں آپ، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ ایمان لاؤ، اور ایمان بھی ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ یعنی منافقین، ان کافروں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، تو پھر جواب میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الا خبردار، الا خبردار، انہم ہم السفہاء، جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہی لوگ سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ظاہر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں، توجہ میری طرف رکھیں، کہ جب ان لوگوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ تم ہی بے وقوف ہو، یہی جو بے وقوف کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو یہی بے وقوف ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو جیسے انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تو واپسی جواب میں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سخت لفظ بھی ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے برابر کا لفظ استعمال فرمایا، برابر کا جواب دیا۔ سخت جواب بھی دے سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے برابر کا جواب دیا۔ اس قرآن پاک کی آیت سے یہ بات
کھل کر واضح ہوتی ہے، سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام کو بے وقوف کہے گا تو اس قرآنی حکم کے مطابق وہ خود بے وقوف ہوگا، اگر کوئی صحابہ کرام کو فاسق کہے گا اس قرآنی حکم کے مطابق وہ خود فاسق ہوگا، اگر کوئی صحابہ کرام کو فاجر کہے گا اس قرآنی حکم کے مطابق وہ خود فاجر ہوگا، اگر کوئی صحابہ کرام کو منافق کہے گا اس قرآنی حکم کے مطابق وہ خود منافق ہوگا، اگر کوئی صحابہ کرام کو کافر کہے گا اس قرآنی حکم کے مطابق وہ خود کافر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اس قرآن کی آیت کے مطابق وہ خود کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو کہتا ہے کافر، کسی کلمہ گو کو، مسلمان کو کوئی انسان کافر کہتا ہے تو وہ کفر واپس اور جس کو کافر کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے نہیں، وہ مسلمان ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفر دوبارہ اسی کہنے والے کے ماتھے کے اوپر لوٹا دیا جاتا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ کیوں بھائی؟ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے سب کے سر ہل رہے ہیں، زبان نہیں ہل رہی۔ اب زبان بڑی ہوتی ہے یا سر بڑا ہوتا ہے؟ زبان چھوٹی ہوتی ہے یا سر چھوٹا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، تو کیا صحابہ کرام کو مسلمان کہتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے؟ تو پھر بولیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے اور یقیناً تھے تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین محفوظ ہیں تو ہمارا دین محفوظ ہے، اگر صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے تو ہمارا دین محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ ایک علمی تسلسل ہے، اس دین کا ایک تسلسل ہے، اور جس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور واسطہ صحابہ کرام ہے، واسطہ صحابہ کرام ہے، اور اس صحابہ کرام کے واسطے سے اس دین نے قیامت تک پہنچنا ہے، اس دین نے قیامت تک جاری رہنا ہے، باقی رہنا ہے۔ تو صحابہ کرام اگر غیر محفوظ ہو گئے تو ہمارا دین غیر محفوظ ہو جائے گا، ہے نا جی۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.